بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ برتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی تو اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔
اور فرمایا تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز میں دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہترین صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک مال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچواں گناہ جادو کو کہا ہے۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے، آپ نے فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر ہی الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔